بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ محترم سامعین، یہ سبق نمبر 130 آیت نمبر 102 ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر جو اعتراضات ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یا آپ جس کتاب کو لائے ہم اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہی لانے والا فرشتہ جبریل ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے جوابات گزر گئے۔ اعتراض نمبر 2 کہ آپ سلیمان کو نبی بتاتے ہیں حالانکہ وہ جادوگر تھے۔ جواب: وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، مانا جادو نہیں کیا، ولیکن الشیاطین، یہ کام تو شیطان کرتے تھے، اور تم نے بدنام حضرت سلیمان کو علیہ السلام کو کیا ہے۔ تیسرا اعتراض اور شبہ کہ سحر، یہ نبی جو ہے سحر کو نہیں مانتا، یعنی جادو سے انکار کرتا ہے اور جادو کو کفر بتاتا ہے، حالانکہ جادو جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور منزل من اللہ چیز کا انکار کرنا یہ تو گناہ اور کفر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر برحق نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو جواب دیا کہ سحر جو ہے یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاروت ماروت نام 2 فرشتے تھے بابل شہر کے اندر عراق میں، ان کے اوپر یہ جادو نازل ہوا۔ تو وما انزل سے جواب ہے، اس جواب کی کئی توجیحات ہے۔ پہلے ما نافیہ ہے، معنی نہیں اتارا گیا ملکین کے اوپر بابل شہر میں ہاروت ماروت نامی فرشتے پر کسی قسم کا کوئی جادو، ہاں بلکہ وہاں تو شیاطین تھے اور وہ شیاطین یہ کام کرتے تھے۔ یا جواب یہ ہے کہ ما نافیہ نہ ہو بلکہ ما موصولہ ہو، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ جادو جو بابل شہر میں ہاروت ماروت نامی فرشتے پر اترا تھا وہ بطور انذار تھا، بطور تعلیم نہیں تھا کہ ان کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہ تو صرف امتحان کے طور پر، ڈرانے کے طور پر کہا گیا تھا کہ اگر یہ جادو ہے، اس جادو کو تم نے کیا تو اس سے تم گناہگار اور کافر ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ کوئی آدمی تقریر کرتا ہے تو سود کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ سود یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو 100 روپے دے کر اس سے 200 لے لے، تو اس کو یعنی پیسوں کے اندر کمی زیادتی، درہم کے اندر، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کو بتانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے، تو سننے والے اس کو سیکھ کر سمجھ کر کہ اس نے یہ صورت مسئلہ جو پیش کی ہے اس سے جا کر باقاعدہ اس کا کاروبار کرتے ہیں اور کرتے ہیں، تو بتانے والا گناہگار تو نہیں ہے، کیونکہ بتانے والا جو ہے وہ سود کی تردید کر رہا تھا اور سود کی برائی بیان کر رہا تھا، اس برائی کے لیے صورت مسئلہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ لیکن بعض بیوقوف لوگ اس پر جا کر عمل کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں۔ تو بابل شہر کے اندر جو فرشتے آئے تھے انہوں نے آ کر جادو کی بتا کر اور جادو کی مذمت بیان کی کہ یہ کام کرنا، اس طرح جادو کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اور یہ ناجائز ہے۔ فلا تکفر، مانا تم لوگ کافر نہ ہو جاؤ جادو سیکھ کر اور جادو پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اس پہلا جواب اس طور پر ہے کہ بابل شہر میں کوئی ہاروت ماروت نامی فرشتے نہیں تھے اور جادو منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہاروت ماروت شیاطین تھے یا وہ شریر مرد تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ سبیل التسلیم کہ ہاروت ماروت نامی فرشتے تھے اور جادو منزل تھا، لیکن بطور انذار، بطور امتحان اور آزمائش تھا، اور سیکھنے کے لیے، عمل کے لیے نہیں آیا۔ تو اسی کا ذکر ہے وما انزل، اگر ما نافیہ ہو تو اس کا عطف ہوگا ما کفر سلیمان کے اوپر کہ کفر نہیں کیا سلیمان نے، یعنی جادو نہیں کیا علیہ السلام۔ وما انزل، اور نہیں اتارا گیا جادو علی الملکین 2 فرشتوں کے اوپر،
بعض جو کہتے ہیں کہ جبریل اور میکائیل تھے تو ملکین سے وہ مراد ہوں گے کہ جبریل اور میکائیل کے اوپر جادو نہیں اتارا گیا بابل شہر کے اندر۔ باقی ہاروت ماروت ترکیب میں یہ بدل بنے گا الشیاطین سے، اور تثنیہ کا صیغہ بدل بن سکتا ہے جمع سے، تو معنی یہ ہوگا کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو کہ ہاروت اور ماروت تھے۔ تو معنی ہوگا کہ واتبعوا، اور ما موصولہ ہو تو پھر معنی ہوگا کہ ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی جادو کی، اور ماں اس جادو کی، یعنی دو قسم کے جادو ہو گئے، ایک سحر سلیمانی سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین کرتے تھے، اور دوسرا وہ سحر اور جادو جو بابل شہر کے اندر تھا، یعنی جس کو سحر بابلی کہا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا ان لوگوں نے پیروی کی ماں اس جادو کی انزلہ جو اتارا گیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں کے اوپر بابل شہر کے اندر جو کہ عراق کے اندر ہے، اور ان فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ بعض حضرات نے ملکین کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ دو ملک شریر مرد تھے، ملک بادشاہ تھے، اور ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ تو کیونکہ ایک قرات میں ملکین کا لفظ آیا ہے، اور ملک جو ہے وہ دو بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، تو نہیں، وہ جادو جو اتارا گیا تھا ملکین دو فرشتوں کے اوپر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کے اوپر، اس کی پیروی کی۔ وما یعلمان، اور یہ فرشتے نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی کو بھی یہ جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ دونوں کہتے تھے بطور نصیحت اور خیرخواہی کیا کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہے، فتنۃ لکم اصل ہے کہ ہم تمہارے لیے بطور امتحان کے اور بطور آزمائش کی آیت ہے، لہذا فلا تکفر، تم کافر نہ ہو جاؤ، بتعلمہ و بعملہ، جادو سیکھنے کے ساتھ اور جادو پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر یہاں پر وہ ملکین سے دو بدماش یا شیاطین مراد ہو جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، پھر معنی یہ ہوگا کہ وما یعلمان، وہ جو دو شریر مرد تھے یا شیاطین تھے، وہ لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے جادو، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، فتنہ بمعنی مفتون کے ہمارے کام میں تجربہ ہو چکا ہے، یعنی ہمارے اس عمل کے اندر تجربہ شدہ ہے، اس سے انکار نہ کرو، فلا تکفر، اس کی تاثیر نہیں ہے، ہم تو مجرب ہے، ہمارا دم اور ہمارا تعویذ فوراً لگتا ہے اور اثر کرتا ہے، تم اس کے انکار کر کے اس سے کفر مت اختیار کرو۔ فیتعلمون، بس سیکھتے تھے یہ لوگ منہما، ان فرشتوں سے یا ان لوگوں سے، ما وہ جادو یفرقون کی جدائی ڈالتے تھے بھی اس جادو کے ذریعے سے، بین المرء آدمی کے درمیان، وہ زوجی اور اس کی بیوی کے درمیان، بھی مانا اس جادو کے ذریعے، تو معلوم ہوا کہ جادو میں اثر تھا، یا بھی ضمیر کا مرجع یہ ہوگا کہ جدائی ڈالتے تھے بھی مانا بس سبب اس شرکی عمل کے، بین المرء و زوجی، مثال طور پر شیطان جو ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ حدیث مشکات ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور پھر مغرب کے بعد تمام شیاطین سے کارروائی سنتا ہے، اس میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے نماز چھڑا دی، فلاں سے فلاں گناہ کرایا، تو شیطان ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، چلو دفع ہو جاؤ۔ ایک شیطان پھر آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کو آپس میں جدا کرا دیا، تو اس کو وہ اٹھ کر بڑا استقبال کرتا ہے اور اس کو اہلاً اور سہلاً کہتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کیوں اتنی مبارکی اور اس کو بڑا گلا لگا کر کیوں ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ دو خاندانوں کے اندر جدائی ہے اور تفرقہ بازی ہے، اور اس سے بہت بڑے گناہ اور مفاسد کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اس کی اصل بات یہ ہے کہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، اسی حدیث جیسی ایک دوسری حدیث ہے کنز العمال کے اندر ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ شیطان اس لیے اس کو گلے ملاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو کلمہ شرک کیا کہا، یعنی شرک کے الفاظ اور شرکیہ باتیں بتائی، تو اس شرکیہ بات سے وہ مشرکہ ہو گئی یا خاون ہو گیا، اور اس شرک کی وجہ سے کیونکہ احد الزوجین میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک اگر شرک کرے یا کفر کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
اب معنی یہ ہوگا کہ گویا کہ اس شرک پر وہ شیطان خوش ہوتا ہے اور اس وجہ سے مبارکی دیتا ہے کہ اصل گناہ تو نے کیا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب کر لیا، کیونکہ کسی سے نماز چھوٹ گئی تو وہ نماز دوبارہ پڑھ کر توبہ طائب ہو جاتا ہے، یا چھوٹے گناہ کیا تو توبہ طائب ہو کر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اب اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وہ مطلب یہ ہے کہ شرک کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو وہ مطلب مشرک کافر رہتا ہے۔ ما یفرقون بی بین المرء، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ عمل سکھاتے تھے کہ جدائی ڈالتے تھے بھی اس عمل کے ذریعے سے، وہ شرک ہے اور وہ کفر ہے۔ بین المرء و زوجی، کہ کسی ایک کا عقیدہ خراب کر دیا تو اس کے درمیان میں تفریق آ جاتی تھی۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ،